یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کے فرمایا، لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ، یہاں ولید مرے گا۔ حضور نے لکیریں کھینچی۔ فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپ کے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جہاں نبی پاک نے لکیر لگا دی تھی وہیں مرا ہے۔ یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے، حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے۔ نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے امت تقسیم ہو۔ سویرے جنگ شروع ہوئی، صبح 3 کافر میدان میں نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ 3 انصاری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے، لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں۔ تو ولید کہنے لگا، عتبہ شیبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا، یہ تو ہمارے پائے کے ہی نہیں، کوئی قریش میں سے بھیجو، قریش میں سے۔ آپ نے کون سا ناراض ہونا ہے؟ ویسے چودھریوں کے بچے، سیٹھوں کے بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ساری زندگی لوگ چودھری صاحب کہہ کے دماغ ہی نہیں ٹھیک ہونے دیتے، وہ رہ جاتا ہے کام سے ہی۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، میرے استاد جی، کسی گھر میں علم چلا جائے تو کئی دفعہ نکل آتا ہے، لیکن کسی گھر میں پیری مریدی چلی جائے وہ نہیں نکلتی، کیونکہ پیر کا بیٹا جس طرح کا بھی ہو لوگ پیر مان ہی لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی گھر میں چودراہٹ چلی جائے تو وہ بھی باہر نہیں آتی۔ بچوں کو لوگ چودھری کہہ دیتے ہیں، اس بیچارے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ یہ چودراہٹ ہر جگہ مصیبت کھڑی کرتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ ولید کہنے لگا ہم نے نہیں لڑنا، یہ ہمارے پائے کے بندے پہ جو انصاریوں سے لڑے۔ تو فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، چلو۔ ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے، حضور نے فرمایا اب اللہ کا شہر امیر حمزہ اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا یا علی یکم، علی اٹھنا جار ذرا نکلنا میدان۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے۔ عتبہ کے مقابلے میں گئے، حضرت امیر حمزہ قتل کیا اپنے دشمن کو۔ شیبہ کے مقابلے میں گئے حضرت عبیدہ، لیکن حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، اس نے ان پہ حملہ کیا، ان کا پیر کاٹ دیا۔ حضرت علی نکلے ولید کے مقابلے میں، 2 ہی ضربیں لگائیں، ولید کا سر کاٹ کے حضرت عبیدہ کی مدد کو بھی پہنچ گئے حضرت علی، اس کو بھی قتل کیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نبی پاک کی بارگاہ میں لائے۔ انہوں نے حضور کے قدموں کو چوم کے کہا حضور مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ تو نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا ہے۔ اب میدان میں جہاد شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، لوگ نکلے۔ حضرت زبیر بن عوام بھی برچھی لے کے، ایک کافر نکلا، آس اس کا نام تھا، وہ سارا لوہے کا لباس پہن کے آ گیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی، بڑے مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا، اب کیسے لڑیں اس کے خلاف؟ تو حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں برچھی تھی، بس آنکھیں نظر، اتنی زور سے اللہ اکبر کہہ کے برچھی ماری نا کہ اس کا آپ نے گلا ہی کاٹ کے رکھ دیا، ہر چیز اس کے دماغ سے باہر نکل آئی، زمین پہ تڑپا۔ وہ برچھی اتنی پسند آئی نبی پاک کو، حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں آتی، برچھی بھی پسند آتی۔ حضور کو صرف تلاوت والا مومن نہیں، جہاد والا بھی پسند آتا ہے۔ اصل پتہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان نا ایک چیز دیتے ہیں پھر اسی کا شکار ہو، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین ہمہ پہلو ہے، آپ سجدے کی بات بھی کریں، جہاد کی بھی کریں، دونوں دین ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اسی سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضور کو برچھی اتنی پسند آئی کہ آپ کو بخاری میں ملے گا نبی پاک نے برچھی لے کے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھ لی، پھر وہ برچھی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی، پھر وہ برچھی حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس رہی، پھر مولا علی کے پاس رہی۔ میں ان لوگوں کو کیا کہوں جنہوں نے مکے مدینے میں نبی پاک کی یادیں مٹا دی ہیں۔ سونے نے تو صحابہ کی یادگار تلواریں بھی سنبھال کے رکھی، اور تم نے حضور نے جس کنویں سے پانی پیا تھا وہ کنواں ختم کر دیا، تم نے جہاں حضور نے غسل کیا تھا وہ جگہ ختم کر دی۔ کیا بات کرتے ہو صاحب، وہ جگہیں تو ہمارے لیے چومنے کے لائق تھیں،
اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھے. تم نے کیا سلوک کیا؟ جنگ آگے بڑھی، تلواریں چمکی، 2 چھوٹے بچے. او نوجوانوں، خدا را واپس لوٹو اپنے دین کی طرف. 2 چھوٹے بچے، اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں. مجھے کیا لینے دو وہ دیسی تھے، مجھے کیا لینے دو پینڈو تھے. وہ 2 بچے آ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں چاچا جی ابو جہل کدھر ہے؟ یہ لفظ ہیں حدیث میں، چاچا جی، چاچو کدھر ہے ابو جہل؟ کہتے ہیں میں نے ہاسکے کا پتر، تم نے کیا کہنا ہے؟ تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی. کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے. کہا کیوں مارنا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ. کہا تم اگر نام مار سکے تو چھوٹا کہہ رہا ہے، کہتا نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نا حضور کے نام پہ. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے. میدان میں آئے دونوں، زور زور سے تلواریں ماری، گھوڑے سے گرا لیا ابو جہل کو. حضرت معاذ جو تھے بڑے والے، ان کا بازو کٹ گیا، تھوڑا سا گوشت سا لٹک رہا تھا. یہ نرم و نازک بچے ہمارے، یہ میدانوں میں کام کریں گے؟ جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو پیناڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو. بازو لٹک رہا تھا، حضرت معاذ نے اس پر اپنا پیر رکھا، جھٹکا دے کے اتار دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا، انہوں نے گردن کاٹ دی ابو جہل کی. دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے. چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے. بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا. کہتا ہے نہیں تو پیچھے تھا، میں نے مارا ہے. وہ کہتے نہیں تو بعد میں آیا تھا، میں نے مارا ہے. فرمایا تلواریں دکھاؤ نا. جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے، برابر کا ثواب ہے. جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمایا ادھر لا نا بازو. وہ بازو لائے، حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لعاب دہن لگایا. حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے. فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی، جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت. کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عکاش آئے. کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے، میں ان بے ایمانوں کے گلے کاٹوں گا، پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں. کوئی تلوار ہو تو ماروں نا. ایک درخت کی جڑ تھی، ٹہنی تھی، حضور نے یوں کر کے کھینچی، فرمایا یہ لینا تلوار. کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی، میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی. پھر اس سے کافر کاٹے حضور کے معجزات. 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر میں. کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا. کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. 5000 فرشتہ آیا. مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں. فرشتے آئے. سپر پاور تھی روما، بڑی طاقتور سمجھتی تھی. ایران، روم، یہ کیسر و کسرا بڑی طاقتیں تھیں. عرب کے لوگ تو بوریا نشین تھے، صحراؤں میں رہ نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے؟ تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے، آئیں گے، یہ نکلیں گے. کیا کس طرح؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے. قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو. اقبال کہتے ہیں رات وہ باتیں کر رہے تھے، میں نے سنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ جاگے گا، وہ بیدار ہوگا. یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے، وہ آئے گا میدانوں میں. گمسان کا رن پڑا، ابو جہل قتل ہوا، امیہ قتل ہوا. کچھ دیر کے بعد مارا گیا. ابو البختری اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے. 70 کافر مارے گئے، 70 مسلمانوں نے قیدی بنائے، باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا. کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے جائیں گے، اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا.
پیچھے سے حضرت سعد بن عبادہ بول رہے ہیں, کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مردوں سے مقابلہ ہے, تم تو بیویوں سے بھی کمزور نکلے ہو, کیا بھاگتے ہو. 14 مسلمان شہید ہوئے صرف. 3 دن حضور نے قیام کیا بدر میں. قربان جائیں, جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا, اور جنگ ختم ہوئی تو پھر کریم سجدے میں چلے گئے. اللہ تیری مدد آئی تو کام بنا, تیری مدد نہ ہوتی تو کچھ نہ کر.